چلو اے فرشتوں مجھے کربلا لے چلو، اے فرشتوں مجھے کربلا لے چلو، اپنے مولا کے قدموں کو چوموں گا میں، فرش سے عرش کو آج چھو لوں گا میں، یہ نہ بھولوں گا میں تم کو اللہ کا واسطہ لے چلو، اے فرشتوں مجھے کربلا لے چلو، اے فرشتوں مجھے کربلا لے چلو، حق ادائی ہوں میں تم کو معلوم ہے، ایک فدائی ہوں میں تم کو معلوم ہے، کربلائی ہوں میں تم کو معلوم ہے، میری میت یہاں سے اٹھا لے چلو، اے فرشتوں مجھے کربلا لے چلو، اے فرشتوں مجھے کربلا لے چلو، یہ لحد تو نہیں ہے ٹھکانا میرا، یعنی اب گئے وہی آب و دانا میرا، بن گیا ہے وہی آشیانہ میرا، آشیانہ میرا، یا نجف مجھ کو یا نینوا لے چلو، اے فرشتوں مجھے کربلا لے چلو، اے فرشتوں مجھے کربلا لے چلو، سر کے بل آج چلتا ہوا جاؤں گا، ہے ارادہ یہی سامرا جاؤں گا، میں خراسان نجف کربلا جاؤں گا، کربلا جاؤں گا، وہ جہاں ہے مجھے اس جگہ لے چلو، اے فرشتوں مجھے کربلا لے چلو، اے فرشتوں مجھے کربلا لے چلو، اللہ اللہ غازی کرو وہ حشم، سینہ آب پر اس نے گاڑا علم، سوچا ساحل پہ یہ بحر اہل حرام، اہل حرم، دوش پر رکھ کے یہ القمہ لے چلو، اے فرشتوں مجھے کربلا لے چلو، اے فرشتوں مجھے کربلا لے چلو، اے آباد میری جنت ہے کرب و بلا، میری مٹی میں گئے عشق آل عبا، کچھ نہیں چاہیے
سوا سوئے دامان اہل کسالے چلو اے فرشتوں مجھے کربلا لے چلو، اے فرشتوں مجھے کربلا لے چلو، لے چلو کربلا، لے چلو کربلا، کربلا، کربلا۔ اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے، اترے تھے اس زمیں پر عرش بری کے تارے۔ اے چاند، اے چاند جلوگر ہے ہاشم کا چاند، یہاں پر خیرات روشنی کی لے لیجیو یہاں سے۔ اے چاند، اے چاند اس زمین پر رکھیو ہمیشہ ٹھنڈک، سوتے جو ہیں یہاں پر زہرا کے ہیں یہ پیارے۔ اے چاند تسنیم و سلسبیل و کوثر کے ہیں یہ مالک، مارے گئے جو پیاسے اس نہر کے کنارے۔ اے چاند حر اور حبیب جیسے جانباز اور احباب مارے گئے یہیں پر انصار شاہدی کے۔ اے چاند مارے گئے یہیں پر بے دردیو ستم سے، مسلم کے دونوں پیارے زینب کے دونوں بیٹے۔ اے چاند پامال ہو رہی تھی قاسم کی لاش رن میں، عباس اور سرور چنتے تھے ان کے ٹکڑے۔ اے چاند بازو کٹے یہیں پر عباس با وفا کے، اذن وغا نہ پایا پانی بھی لا نہ پائے۔ اے چاند اس سرزمین پر گزرا سرور پجے بھی صدمہ، سینے پکھائی برچھی ہم شکل مصطفیٰ نے۔ اے چاند پانی پلانے لائق مہلقا کو سرور کیا ذبح حرملا نے، تیرے ستم لگا کے
گردن چھد پسر کی بازو چھدا پدر کا دونوں تڑپ تڑپ کر پیاسے جہاں سے گزرے اے چاند اس بن میں ایک بچی بابا کو ڈھونڈتی تھی بکھرے ہوئے پڑے تھے جب سربریدہ لاشیں پھر یہ بھی تو نے دیکھا وہ غم رسیدہ بچی سینے پسو رہی تھی بے سر پدر سے لپٹے اے چاند بازو بندھے یہیں پر پہلے پہل حرم کے اس سرزمین سے نکلے سجاد سر جھکائے اے چاند شہزادہ جناغی مالک ہے کربلا کا کس کی مجال آئے جب تک نہ وہ بلائے پہنچے ہیں کربلا میں جو لوگ سبط جعفر اے کاش پھر مقدر ان کو یہ دن دکھائے اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے اترے تھے اس زمین پر عرش بری کے تارے خیر کرے خدا خیر کرے خیر کرے خدا خیر کرے خیر کرے خدا خیر کرے خیر کرے خدا اس طرف ظلم پہ آمادہ زمانے والے اس طرف ظلم پہ آمادہ زمانے والے اس طرف سارے محمد کے گھرانے کس کا ہے طرفدار خدا خیر کرے کربلا ہو گئی تیار خدا خیر کرے ماتم کیجیے کربلا ہو گئی تیار خدا خیر کرے کربلا خدا خیر کرے یہ قیامت کے ہیں آثار خدا خیر کرے کربلا ہو گئی تیار
کی یہ سرکار خدا خیر کرے کربلا ہو گئی تیار خدا خیر کرے یہ قیامت کے ہیں آثار خدا خیر کرے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ جھکا دے سر کو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ جھکا دے سر کو کیا کرے صاحب کردار خدا خیر کرے کربلا ہو گئی تیار خدا خیر کرے یہ قیامت کے ہیں آثار خدا خیر کرے یہ جوان سارے جوانان بنی ہاشم ہیں یہ جوان سارے جوانان بنی ہاشم ہیں ان کو بیعت سے ہے انکار خدا خیر کرے کربلا ہو گئی تیار خدا خیر کرے یہ قیامت کے ماتم خدا خیر آواز آئے بسم اللہ آواز آئے کربلا ہو گئی تیار خدا خیر اور روز عاشور بھائی جاتے ہیں خدا حافظ و ناصر کہہ کر جاتے ہیں خدا حافظ و ناصر کہہ کر بہنیں کہتی ہے یہ ہر بار خدا خیر کرے کربلا ہو گئی تیار خدا خیر کرے یہ قیامت کے ہیں آثار خدا خیر کرے وہ جو گھوڑے سے گرا ساتھ گرے ماش کو الاؤں گھوڑے سے گرا ساتھ گرے ماش کو الاؤں نہ علم ہے نہ علمدار خدا خیر کرے کربلا ہو گئی تیار خدا خیر کرے یہ قیامت کے ہیں آثار خدا خیر کرے کتنے صدمے ہیں جو سجاد کو سہنے ہیں ابھی صدمے ہیں جو سجاد کو سہنے ہیں ابھی بیڑیاں ہوتی ہیں تیار خدا خیر کرے کربلا ہو گئی تیار ماتم خیر کرے ماتم کی صدا ہے کرامت جزاک اللہ خدا خیر کرے کربلا ہو گئی تیار خدا خیر کرے آج بھی سینوں میں زندہ ہے حسین ابن علی سینوں میں زندہ ہے حسین ابن علی سارا عالم ہے آزادار خدا خیر کرے کربلا ہو گئی تیار خدا خیر کرے یہ قیامت کے ہیں آثار خدا خیر
شیخ مادام میں ہلال سی فضا گونج اٹھی مادام میں ہلال سی فضا گونج اٹھی ہوئے لرزاں در و دیوار خدا خیر کرے کربلا ہو گئی تیار خدا خیر کرے یہ قیامت کے ہیں آثار خدا خیر کرے کربلا ہو گئی تیار خدا خیر کرے. آپ سے آخری کلام میں یہ پیش کر رہا ہوں. پنجاب کے انداز کا یہ کلام ہے. ذاکر شجر حسین شجر نے عصر کے وقت لاہور میں وہ یہی مصائب پڑھتے ہیں جب ذوالجناح قبلہ برآمد ہوتے. جس نے دیکھا ہے وہ لوگ جانتے ہیں قبلہ. وہ منظر میرا کلیجہ چیر گیا اور میں نے کہا انشاءاللہ اس پر اپنا کلام میں خود میں اپنے مولا سے مانگوں گا. تو میں آخری سلام مولا حسین کا بس یہ 2-3 شعر سن لیجئے پھر میں سلام. آخری سلام آخری سلام آخری. اب جس کے کاندھوں پر کوئی چادر ہو تو اتار دینا. غریب بن کے سنو. سلام آخری سلام. اکھیاں مل مل زینب بیخ دیئے نئی ویر پچھاڑیاں جاندہ ہے. آخری سلام. مولا حسین نے جو میں نے ابھی بتایا تھا کہ جو میں نے مولا کا کام کیا تھا تھوڑا سا نقل کی تھی ان کی. مولا حسین لباس غریبی کا پہن کے خیمے آیا تو شہزادی سکینہ کے سامنے گھٹنوں کے بل جب چہرہ سامنے ہوا تو کہا تم جاؤ کہاں اللہ جانے کہ تم جاؤ کہاں اللہ جانے اور مقتل میں رہے کس حال میں ہم اب خام میں بابا آئیں گے اب خواب میں بابا آئیں گے پر شام کا وہ زندہ ہووے میری سکینہ اس طرح نہ رو نہ میری بچی نہ اس طرح نہ رونا کہ ہم جاتے ہیں ملنے بابا سے کہ اب لوٹ کے ہم کو آنا نہیں. کچھ دیر لپٹ جا سینے سے کہ پھر باپ کا سینہ ملنا نہیں سو جانا جہاں پھوپھی کہہ سو جانا جہاں پھوپھی کہہ دے پر شام کا وہ زندہ ہووے میری سکینہ اس طرح ہونا میری. ایک شعر میں نے کیسٹ میں نہیں پڑھا وقت کی کمی سے میں یہاں پیش کر رہا ہوں. عجیب مصائب ہے. اس کے بعد ماتم. مولا فرماتے ہیں کہ بے رحم کہ جس طرح ہمارے گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ باپ بیٹیوں کو سمجھاتا ہے کہ بیٹا کبھی دروازے پہ تیری جھلک نہ دکھائی دے. بابا جہاں جایا کر میری بچی اپنے سر کو ڈھکا کر کہ میری بچی تو کسی جگہ بھی جائے تو لوگ دیکھ کے ہی کہیں کہ ہاں فلانے کی بیٹی ہے. کیونکہ جب تک میں نے کہا نا کہ جب تک بیٹیوں کے سر ڈھکے ہیں باپ اور بھائیوں کے سر اٹھے ہوئے. مولا یہ جانتے تھے کربلا میں کہ میرے بعد کیا ہونے والا ہے. اب شہزادی کو سمجھا کس طرح رہی. یہ پنجابی زبان کا اردو ترجمہ کیا ہے میں نے. کیا ہے کہ بے رحم یہ لشکر شام کا ہے بیٹا ہر ظلم و ستم
مصرع سنیے گا. اور بچنا ہے تماچوں سے جو تمہیں تو خود کان کے موتی دے دینا. بس یاد علی پڑھتی رہنا، بس ناد علی پڑھتی رہنا، پر شام کب وہ زندہ ہوئے میری سکینہ اس طرح نہ رونا، میری سکینہ اس طرح نہ رونا. کہ بے رحم یہ لشکر شام کا ہے، بیٹا ہر ظلم و ستم کو. جو بیٹیوں والے ہیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند کر کے اپنی بیٹی کا چہرہ ذہن میں لے آنا. بس جس کو کبھی نہ رونا آتا ہو نا، جو کبھی نہ رونا آتا ہو، کبھی ایک ذاکر پنجاب والے نے پڑھا جس کو کبھی رونا نہ آتا ہو نا، تو وہ علم کے سائے میں کوئی 4 یا 5 سال کی بچی کو دیکھ لیا کرو کبھی. یہ معصوم ہوتی ہے کہ بے رحم یہ لشکر شام کا ہے، ہاں بیٹا ہر ظلم و ستم کو سہ لینا، اور بچنا ہے تماچوں سے جو تمہیں تو خود کال کے موتی. ہائے غربت مولا حسین. بڑا کلیجہ ہے میرے مظلوم امام کا، بڑا کلیجہ ہے. میں نے ایک جملہ کہا، میں پڑھنا یہ پنجابی مصرع تھا جس کو میں نے اردو میں پیش کیا ہے. عجب انداز ہے آپ کے سرائکیوں کا، پنجابیوں کا. خدا کی قسم اکثر کیا بہت سے ایسی چیزیں آپ لوگوں نے پڑھ دی ہیں جس پہ اردو بے کام نہیں ہوا اب تک. اللہ اس سے بھی زیادہ حسینی توفیق عطا فرمائے. یہ اردو ترجمہ ہے جس کو میں یہاں پر پیش کر رہا ہوں کہ بے رحم یہ لشکر شام کا ہے، ہر ظلم و ستم کو. یہ تو چھوٹی سی ایک جملہ سن لو. یہ چھوٹی سی رخصت تھی کہ ملتان میں بڑے بڑے عالم دین علامہ عرفان حیدرآبادی زندہ تھے اس وقت، مرحوم زندہ تھے. شہید محسن نقوی صاحب قبلہ مرحوم شہید وہ زندہ تھے اس وقت. اور میرا قبلہ ان لوگوں نے نام دے دیا کہ خطابت ندیم سرور. میں نے کہا بھائی خطابت تو میں نہیں کرتا، میں تو نوحے پڑھتا ہوں، یا جو میرے دل میں آتا ہے میں باتیں کر لیتا ہوں، جس طرح گھر کے آنگن میں بیٹھ کر کے ہم لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. لیکن قبلہ ایک عجیب معجزہ وہاں پر ہو گیا. ایک عجیب معجزہ ہوا. گریے سے محفل شروع ہوئی، گریے بے نوحہ ہو گیا. کیا ہوا کہ میں اسٹیج کی طرف بڑھ رہا تھا تو میرے دوست نے فون بڑھایا کہ گھر سے فون ہے. میں نے فون لگایا تو میری بیٹی جس کی عمر اس وقت 4 سال کی تھی تو کان پہ بولتی ہے بابا آپ کہاں ہیں؟ میں نے بیٹا میں تیرے شہر سے بہت دور ہوں. تو کیا رات میں نہیں آؤ گے بابا؟ میں نے کہا ہاں بیٹا آج رات نہیں آؤں گی. جملہ سنو. میری بیٹی کا نام سکینہ ہے، مجھے بابا کہتی ہے. میری بیٹی مجھ سے کہتی ہے کہ بابا آپ نہیں آؤ گے تو سکینہ سوئے گی کیسے؟ اور میرا ذہن آئے زندان شام کہ بے رحم یہ لشکر شام کا ہے، ہر ظلم و ستم کو سہ لینا.